السلام علیکم معزز ناظرین و حاضرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں میں سے عربوں کو منتخب فرمایا اور ان تمام عربوں میں سے مجھے محمد کو منتخب فرمایا۔ حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنا دوست بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نزار کا انتخاب فرمایا۔ پھر نزار کی اولاد میں سے منظر کا انتخاب فرمایا۔ پھر منظر کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا۔ پھر بنی کنانہ میں قریش کو منتخب فرمایا۔ پھر قریش میں بنی ہاشم کو منتخب فرمایا۔ پھر بنی ہاشم میں سے مجھے محمد کو منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کا لب لباب اور مقصود اصل ہیں اور آپ کی شرافت و فضیلت کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز پر حاوی ہے۔ جعفر ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے دنیا کے مشرق اور مغرب، میدان اور پہاڑ میں چکر لگایا، مگر مجھے منصر کی سوا تمام جانداروں میں سے کوئی چیز ان سے بڑھ کر اچھی اور بہتر نہیں ملی۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی مضر میں بھی گھوما، مگر مجھے کنانہ کے سوا کوئی بھی بہترین انسان نہیں ملا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی قریش میں بھی گھوما، مگر مجھے بنی قریش سے بنی ہاشم سے بہتر انسان نہیں ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے بنی ہاشم میں کسی ایک کا انتخاب کرنے کو کہا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین کوئی انسان نہ ملا۔ یہاں وہیں پر آپ کی فضیلت و برتری کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا اور مجھے ان میں سے بنایا اور اپنی قسم کا اعتبار سے بہترین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں ارا کو کما حق کا تعبیر کر دینا اور نور مجسم کی تصویر کشی کرنا طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمت و وسعت کے بقدار اس کو بیان فرمایا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ قد دار تھے اور نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد تھے اور رنگ میں بھی بہت زیادہ سفید نہ تھے جو کہ عیب نظر آتا، بلکہ سانوری رنگت کے بھی نہ تھے، جیسا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، نور اور ملاحت و ملالت والے تھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنے، بیچ دار بلکہ ہلکے سے گنگریالے تھے۔ 40 سال عمر ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور 10 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال تھی۔ ترمذی میں ہے کہ ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ طویل القامت تھے اور نہ کوتا قامت تھے، بلکہ میانہ قامت تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بالکل بیچ دار نہ تھے بلکہ سیدھے، بلکہ کچھ گنگریالے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھربا جسم نہ تھے اور نہ ہی آپ کا چہرہ بالکل گول تھا بلکہ کچھ گول تھا جس کو کتابی چہرے کہتے ہیں، اور آپ کا رنگ سفید مائل سرخی تھا، اور آپ کی آنکھوں کی سیاہ نہایت سیاہ اور سفیدی نہایت سفیدی تھی، اور پلکیں دراز تھی، بدن کے جوڑوں کی جگہ یعنی پٹھے پر گوشت تھے اور دونوں شانوں کے درمیانی جگہ پر بھی گوشت تھے، اور آپ کے بدن مبارک پر
ज्यादा बाल बिल्कुल ना थे, बल्कि सीने पर भी ऊपर से नाफ तक सिर्फ बालों की एक बारीक सी लकीर थी और आपके दस्तों पाकर गोश्त। जब आप चलते तो कदमों को कुव्वत से उठाते और ऐसा लगता गोया के नशीब में उतर रहे हैं। जब आप किसी तरफ मतवज्जा होते तो पूरे हुस्न सपाकर के साथ मतवज्जा होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत और आप खातमुन नबीयीन थे। सबसे ज्यादा फैज थी और सबसे ज्यादा सच्चे साफ गो थे और सबसे ज्यादा नरम तबीयत वाले थे और सबसे ज्यादा शरीफ घराने वाले थे और आपको जो शख्स देखता मरऊब हो जाता और जब आपसे मार्फत के साथ मिलता जुलता तो आप सबसे ज्यादा महबूब बना लिया करते थे। आपको मदाह सराई करने वाला कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत शानों के दरमियान मोहरे नबूवत जो मिस्री रंग की घंटी की तरह थी। हजरत शमाइल तिरमिजी में फरमाते हैं कि हजरत जाबर बिन सिमरा से मरवी है कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को पहले दोनों मुंडों के दरमियान देखा जो सुरख रसोली जैसी थी और मिकदार में कबूतर के अंडे के बराबर थी। कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो एक यहूदी आलम जो मक्का में रहता था इसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने कहा हमें तो मालूम नहीं। तो यहूदी ने कहा मैं जो कहता हूँ वो अच्छी तरह सुन लो। आज उस उम्मत का आखिरी पैगंबर जन्म ले चुका है और इसके मुंडों के पास बतौर अलामत के एक मोहर है जिसमें बहुत ज्यादा बाल होंगे। लोग इसकी बात पर बड़े हैरान हुए। वापिस घरों को लौटे और अपने घर वालों से पूछा तो इनको मालूम था कि हाँ आज अब्दुल्ला के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। अब ये कुरैशी फिर इस यहूदी से मिले जो पहले ही बच्चे को देखने के लिए बेकरार था। तो कुरैशी इसको लेकर अब्दुल्ला के यहाँ पहुंचे और यहूदी ने हजरत आमना से बच्चा मंगवाया और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे को कपड़ों से बाहर निकाला। इन लोगों ने आपकी कमर देख ली और यहूदी को जैसे ही कमर पर मोहरे नबूवत नजर आई वो फौरन गम हिब्बत की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब कुछ होश आया तो लोगों ने इसे पूछा कि तुझे क्या हो गया? तो वो कहने लगा कि आज बनी इसराइल से नबूवत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होगा। जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।